الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. جیسے ارشاد ربانی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری باطنی کھلی ہوئی چھپی ہوئی نعمتوں کو کامل اور مکمل کر دیا ہے. یہ نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ وقت پر ہر نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے موت سے پہلے ہماری زندگی کا ایک ایک سانس اتنا قیمتی ہے کہ موت کے بعد صرف ایک سانس کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کریں. مجھے اللہ تعالیٰ کی ایک سانس اور مل جائے اور میں نہیں مارنے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیب فرما رکھا ہے. ایک بہت بڑی نعمت بانی وہ دین اللہ تعالیٰ کو مہربانی فرمایا کہ دین کے اوپر جمع رہنا، دین کے اوپر قائم رہنا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ اطلب الاستقامت ولا تطلب الکرامت فإن الاستقامت خیر من الف کرامت، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دین پر استقامت مانگو ولا تطلب الکرامت، کرامت نہ مانگو. فإن الاستقامت خیر من الف کرامت، دین کے اوپر استقامت یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. کرامت برحق ہے، کشف و کرامت برحق ہے، لیکن وہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. لہذا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے استقامت 24 گھنٹے اپنے پاس رہتی ہے، کرامت غیر اختیاری ہے. خرق عادت خلاف عادت، کوئی بات ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں. نبی کے ہاتھ پر خرق عادت خلاف عادت کوئی کام ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. تو کرامت غیر اختیاری چیز ہے، برحق ہے کرامت ہے. اولیاء کرام کی کرامات بھی برحق ہیں. تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اطلب الاستقامت ولا تطلب الکرامت
فإن الاستقامة خير من ألف کرامة، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دین پر استقامت مانگو، دین کے اوپر جمع رہنا، دین کے اوپر قائم رہنا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ مقام میں فرمائے لگے استقامت اتباع شریعت کا نام ہے، استقامت اتباع شریعت کا نام ہے، اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے، کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا۔ ہماری زندگی کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، قدم قدم پر رہنمائی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابو داؤد شریف اللہ تعالیٰ، ابو داؤد شریف ماشاءاللہ، یہ ابو داؤد شریف ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ ان کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ابو داؤد شریف پڑھا کرو یاد۔ بول و برات جیسی معمولی چیز ایک طبی حاجت ہے، اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے کتنے آداب بتلائے آپ۔ شریعت مطہرہ بول و برات کہ قضاء حاجت کے لیے بھی بہت سے آداب ہیں، یعنی قضاء حاجت کرنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب تعظیم قبلہ، کہ اللہ کے گھر کی تعظیم ہو، کہ قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت ہو۔ یا قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت ہو، بلکہ دائیں بائیں ہیں، کہ قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت ہو۔ بخاری شریف کی حدیث شریف فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، کہ قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کریں اور نہ پشت کریں، بلکہ دیکھو اب تھوکنا ایک طبی حاجت ہے، تھوکنا اس کے لیے بھی شریعت نے آداب بتلایا تھا۔ تھوکنا ہو تو ہمیشہ بائیں طرف تھوکیں، اگر بائیں طرف قبلہ ہو تو تھوڑا سا مڑ جائیں آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اگر راستے میں کچھ روح پیش آ جائے ہو سکے اس کے اوپر مٹی ڈال دیں یا اس کو پھر مسل لیں، تاکہ دیکھنے والے کو تکلیف نہ ہو، ناگواری نہ ہو۔ تو قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب تعظیم قبلہ، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم یا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلا ادب تعظیم قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ ہاں بدلاؤ ہے۔ دوسرا ادب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ راستے میں
ہاں آداب، بہت سے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خوب پاکی حاصل کرنا، خوب پاکی حاصل کرنا، ہو سکے پہلے ڈھیلے سے استنجا کریں۔ اب تو خیر نہیں، دیہاتوں میں پہلے گھر میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، تو وہاں پر پہلے باہر جنگل میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تو پہلے ڈھیلے سے استنجا کرتے اور پھر پانی سے، یعنی پہلے سے ڈھیلے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خوب صفائی حاصل کرنا۔ ایک لفظ یہاں پر تھا، مجھے بھول گیا ہے میں، اللہ تعالیٰ میرے گھر کی تعبیر تھی اس میں نا، چلو لیکن اس کا مفہوم ادا کر دیا کہ خوب صفائی حاصل کرنا، کہ پہلے ڈھیلے سے استنجا کریں اور پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کر لیں۔ یہ جو قبا ہے، قبا بستی میں لوگ تھے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس بستی میں، قبا بستی میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پاکی کا طریقہ پوچھا، تو فرمایا کہ حضور ہم پہلے ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں اور پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ اب ذرا یہ ہے ٹیشو پیپر استعمال کر لیں، ورنہ صرف پانی میں سے بھی کر لیں تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں ٹھیک، اب آگے ذہن میں کمال نظافت، کمال نظافت، خوب صفائی حاصل کرنا، خوب صفائی حاصل کرنا، یعنی قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب تعظیم قبلہ، دوسرا ادب کمال نظافت، خوب صفائی حاصل کرنا۔ یورپ والے ہیں نا، یورپ والے یہ بیچارے تہذیب یافتہ تو ہیں لیکن طہارت یافتہ نہیں، تہذیب یافتہ تو ہیں لیکن طہارت، اسلام میں طہارت کا حکم یاد۔ نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود، نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود یارکم۔ بہرحال صفائی بھی یہ بھی یعنی اسلام کی یہ اسلام کے عمدہ آداب میں سے ہے۔ نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود، نظفوا افنیتکم، کہ تم اپنے گھر کے بیرونی صحن کو بھی پاک اور صحن صاف رکھو، پاک صاف رکھو اس کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعلیمی کے زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو وہاں پر پھر کمرے کی اور یہ ہے، بلکہ حفظ کے زمانے میں میں اکثر اکیلے ہی طالب علم ہوتا تھا مدرسے میں، یعنی جو باہر سے جو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے نارنگ منڈی میں، وہاں پر اللہ کا شکر ہے مسجد کی صفائی، مدرسے کی صفائی اور قنات وغیرہ لگانی۔ میں طالب علم تھا، عمر بھی تھوڑی تھی، ان کے قنات وغیرہ لگانی، مستورات کے لیے الگ بندوبست کرنا، پھر آگے مرد ہیں پردے کا انتظام کرنا، وہ اکثر میرے ذمہ ہی ہوتا تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال گھر میں بھی کوئی خدمت کا موقع ملے، کمال نظافت، خوب صفائی حاصل کرنا، خوب پاکی حاصل کرنا، جیسے پہلے ڈھیلے سے استنجا کرنا پھر پانی سے استنجا کرنا۔ تیسرا ادب یہ بھی ہے ترک ایذاء غیر کی اذیت کو ترک کرنا، دوسرے کو اذیت سے بچانا ہے، دوسرے کو اذیت سے بچانا ہے، دوسرے کی اذیت کو چھوڑنا ہے۔ لہذا آگے حدیث شریف میں ہے، یہاں پر ابو داؤد شریف میں یہاں پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا الملائن الثلاثہ
البراز فی الموارد وقاریت الطریق وذل، گھاٹ پر پیشاب کرنے سے بچیں. موارد مورد کی جمع ہے. پہلے جہاں دریا میں پانی کم ہو جاتا یا نہر میں پانی کم ہو جاتا تو لوگ نہر سے گزرنے کے لیے راستہ بنا لیتے. راستہ میں وہاں پر آپ نے دیکھا کھائی سی بنی ہوتی ہے اور لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، تو اس کو عربی میں مورد کہتے ہیں. گھاٹ ہے کہ گھاٹ وغیرہ ہو جہاں جو لوگوں کی گزرگاہ ہے وہاں پر پیشاب کرنے سے بچیں. پیشاب ورنہ لوگوں کو تکلیف ہوگی ہے. اور آپ کا کوئی ایسا کام کر لے تو ہاں پھر ہے لوگ پھر اس کے یعنی پھر ایسی حالت پر پھر وہ لان تان بھی کرتے ہیں کہ کس نے یہاں پر یعنی کس نے یہاں پر ہے یہ بول و براز کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی شریعت مطہر ہے گھاٹ والا پر وہاں پر قضاء حاجت کرنے سے بچیں. لوگوں کی گزرگاہ ہے. اسی طرح فرمایا وقاریات الطریق، اور راستے کے درمیان میں قضاء حاجت کرنے سے بچیں. وذل، اور درخت کے سائے کے نیچے جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو وہاں پر بھی قضاء حاجت کرنے سے بچیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے ترک ایذاء غیر، غیر کی اذیت کو ترک کرنا، غیر کو اذیت سے بچانا ہے. بلکہ اسی طرح بیت الخلاء میں جائیں، بیت الخلاء میں تو وہاں پر پانی وغیرہ ڈال دیا کریں، پانی ڈال دیا کریں وہاں پر ہے. اور کوئی اچانک کوئی عارضہ پیش آ جائے وہ الگ بات ہے. کوئی ٹوٹی میں پانی کم ہو گیا ہے یا پانی ہے وہ تو خیر ہے، کوئی عارضہ پیش آ گیا، ورنہ قضاء حاجت کرنے کے بعد یہی ہے کہ وہاں بیت الخلاء میں وہاں پر پانی وغیرہ ڈال دیں. وہاں ہمارے حضرت مولانا یوسف دہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، میں چناب نگر میں تھا تو حضرت بیت الخلاء میں تشریف لے گئے لیکن دروازہ کھلا ہوا تو میں اٹھ کر گیا، دیکھا تو کوئی صاحب پہلے قضاء حاجت کر گئے، شاید وہ پانی نہیں ڈال سکے تو حضرت لوٹا بھر کر پانی ڈال رہے، ایک دو لوٹے بھر کر پانی ڈال دیے. اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، میں نے رکھی حضرت آپ لوٹا مجھے دے دیں میں ڈال دیتا ہوں. تو پھر اس کے بعد حضرت نے بھی ایک دو لوٹے ڈال دیے تھے. پھر میں نے دیکھو یہ بڑے حضرات ہیں، کتنی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن پھر بھی یعنی ہر خدمت کو اپنے لیے وہ حضرات نے ہر خدمت کو سعادت سمجھتے تھے. آپ رہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض دفعہ یہی خاموش نیکیاں ہوتی ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. رات میں راولپنڈی میں تھا، وہاں پر ہمارے حضرت مولانا ضیاء الرحمن ہدایت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت ایک ملفوظ سنا رہے، ایک عالم دین کو وصیت فرما رہے تو ہی فرمائے تم اپنی خلوت کو اپنی جلوت سے اعلیٰ کرو، کہ اپنی خلوت کو اپنی جلوت سے اعلیٰ کرو، کہ اپنی تنہائی کو آگے نے جو میل جول والی حالت ہے اس سے بھی اعلیٰ رکھو، یا رکھنا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. کرتا رہتا ہوں اللہ تعالی توفیق سے
اور کوئی زبانی مصروفیت نہ ہو تو تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، تسبیحات ہیں، جب موقع ملے پڑھتے رہے۔ ایک آسان سا ذکر کا نئے طریقہ یہ بھی ہے، جب بھی آؤ تنہائی میں، یہ راستے میں آتے جاتے جب بھی یاد آ جائے، جب بھی دھیان اوپر کی طرف جائے، چلو کم از کم ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیں، یا چند بار کلمہ طیبہ پڑھ لیں، تیسرا کلمہ طیبہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کم از کم ایک بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہو سکے زیادہ ہی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ یہ گویا کہ ذکر کا ایک گلدستہ تیار ہو گیا۔ الحمدللہ ترک ایذاء غیر، غیر کی اذیت کو ترک کرنا ہے۔ ہاں کوئی اپنے بزرگ حضرات ہوں، کوئی سنجا کروائیں تو یہ کوئی بھی ہوں، بلکہ کوشش کریں پھر دروازے کے قریب کھڑے نہ ہوں، ہیں ذرا دور۔ بعض دفعہ پیٹ کی حالت یعنی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، بعض دفعہ پیٹ کی طبیعت نرمی والی ہوتی ہے، غیر اختیاری طور پر حالت پیش آ جاتی ہے، تاکہ نامناسب آواز سے پردہ ہو جائے۔ کسی کے ساتھ کوئی حالت پیش آ بھی جائے تو وہ باہر نکلیں تو ان کی طرف دیکھیں نہیں، تاکہ ان کو شرمندگی نہ ہو جاتا۔ وہ غیر اختیاری حالت ہے، اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تمہارا یعنی خود اپنے ساتھ ہی پیش آ سکتی وہ حالت یاد ہے۔ جیسے وہاں حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ دعا کریں، اللہ حرمین شریفین کے اللہ تعالیٰ دروازے بھی اللہ تعالیٰ سب کے لیے کھول دے گا، ہر وقت میں دعا کرتے رہا کریں گے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں آداب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ ایک ہے ترک ایذاء نفس، ہے کہ اپنے آپ کو بھی اذیت سے بچانا، اپنے آپ کو بھی اذیت سے بچانا، لہذا کسی نوکدار ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ہڈی کے اوپر اگر انسانی نجاست لگی ہوئی نہ ہو تو اللہ اس پر ہو بہو ہے وہی خوراک جو پہلے انسانوں کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ وہی خوراک جنوں کے لیے پہنا دیتے ہیں لگا، اور وہ ان ہڈیوں کو پھر اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوں، بیت الخلاء میں داخل ہوں تو جنات سے حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھ لیا کریں، مجھے امید ہے پڑھتے ہوں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، برے افعال سے اور بری عادات سے آگاہ کہ اللہ، اور اگر با کے ضمے کے ساتھ پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو پھر خبث سے مراد یہ مذکر شریر جنات ہیں آگے، اور خبائث سے مراد مؤنث شریر جنات یا کام نر اور مادہ یا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں مذکر شریر جنات سے اور مؤنث شریر یعنی جنیوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول کر کے یہ شریعت لاکھوں کا یہ آداب ہے، اور جب باہر نکلیں قضاء حاجت سے کر کر باہر نکلیں تو پھر یہ دعا پڑھ لیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، غفرانک کہ اللہ میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے میرے بدن سے تکلیف والی چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت ہے اور آرام اور راحت عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھ لیں بول و براز کا تقاضا ہو
اور اگر کوئی قریب کوئی جگہ نہ ملے کتنی پریشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ بول و براز کا نکل جانا بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ بہت پہلے کی بات ہے. ہم پڑھتے ایک طالب علم تھے, اب ان کو بس یہ کوئی گیس کی تکلیف ہو گئی اور وہ گیس نکل نہیں رہی تھی آگ میں. اب اس کی وجہ سے وہ چیخے اور چلائے. پھر ان کو ہسپتال میں لے کر گئے. رات کے وقت 1-2 بجے میں خود بھی تھا. اب اتنی ان کو سخت تکلیف کہ وہ پوری وارڈ کو کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے یہ جو بول و براز کا نکل جانا لگا یہ میرے کروں. ہم قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لگا. ہسپتال میں آپ چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کے ایسے آداب کوئی بتلا سکتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں باپ مل جائیں اگر وہ اپنی اولاد کو آگے دنیا آخرت کی بھلائی کی اصلاح کی وہ باتیں نہیں بتلا سکتے جو کائنات میں سب سے پیاری ہستی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری امت کے روحانی والد ہیں, جو ہماری دنیا آخرت کی فلاح کی باتیں جو آپ ارشاد فرما کر چلے گئے, جو آپ اپنی امت کو بتلا کر چلے گئے, وہ کوئی نہیں بتلا سکتا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, اس میں بس 1-2 گھونٹی پلا سکتا ہوں آپ کو. یہ تو سمندر ہے یار. اللہ اپنی بارگاہ میں پہنچ. شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ ابھی کی امت اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لقب امی ہے, کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, لیکن اتنی بڑی بڑی حدیث شریفی کتابیں یہ آپ کے سینہ اطہر کا فیض ہے. اللہ کی ایسی پیاری بات ہے. ایک ایک آپ کا مبارک ارشاد ایسا ہے جس پر دل گواہی دے گا کہ اس جیسا پیارا نورانی طریقہ نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں, ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے, ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کی طرف وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں. ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے. یہ خوبصورتی ترقی کرتی رہی. آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی. اور جب ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی تو اس پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی. اس جیسا پیارا عمل اس جیسا پیارا نیک طریقہ نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گا. یہ ہے ایک حدیث محفوظ ہے. عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ وما ينطق ایک حدیث برحق یا برحق اللہ پاک فرما رہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے, وہ جو کو بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قدم قدم پر رہنمائی آ رہا ہے. آپ زندگی کے جس شعبے کے اندر قدم رکھیں شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سایہ بن کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری اور سایہ بن کر ہمارے سروں پر سایہ فغن ہے. آپ دکان میں ہیں وہاں پر شریعت مطہرہ آپ کی رہنمائی کرے گی کہ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان کیسے بنایا کریں. بتلا دیا کہ تاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین و شہداء. ایک آدمی تجارت کرنے والا ہو
اور اس میں 2 صفتیں پائی جائیں، زبان سے سچ بولنے والا، الامین امانت دار، فرمایا کل قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ دفتر میں لے، یعنی یہ 2 چیزیں، سچائی اور امانت داری، یہ میں کروں آپ کی ہر خدمت کو یہ جنت کے دروازے پر پہنچا دے گی۔ آپ دفتر میں ہوں گے، سچائی امانت داری والی وہ سب، یہ آپ کے دفتر کو جنت کے دروازے پر پہنچا دے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، یہ حکومت کی چیزیں یہ بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں۔ اللہ یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ بھی میں نے اپنے چبڑ جی والے بزرگ گساؤں کو دیکھا، وہاں جو پہلے پرانی مسجد تھی وہاں پر عام طور پر بیچارے نمازی ہر رات رستے میں نماز پڑھنے کے لیے آتے، وہ پنکھے کا بند کرنے کا خیال نہیں کرتے تھے، لیکن میں ہر چبڑ جی والے استاذوں کو میں دیکھ رہا تھا، چبڑ جی والے استاد جب تک نمازی نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھے رہتے وہاں پر۔ اب جب کوئی پنکھا بند ہوتا، یعنی کسی پنکھے کے نیچے سے نمازی چلے جاتے تو اٹھ کر خود بند فرما دیتے۔ ایک دفعہ میں تھا تو مجھے کہا آپ بند کر دو، تو میں بند کرنے کے لیے گیا، لیکن وہ پرانے بٹن تھے پرانی طرح کے، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کس طرح بند کرنا ہے۔ چبڑ جی والے استاد نے وہ خود تشریف لائے اور خود بند کرنے کے انداز بٹن کو گھمایا اور وہ پنکھا بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، گھر میں بھی خیال رکھ لیا ہے چیزوں کا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی قناعت کا مزاج، صبر اور شکر کا مزاج رہا۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع میں نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ، خوشیوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔